اچھا جناب، وعدہ خواتین و حضرات آپ سے یہ تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ کو ملوائیں گے اس شخص سے جو اسپریچولی ایلیویٹڈ ہے یا ایک ہائر اسپریچول انٹیلیجنس کو ڈسکور کر چکا ہے، اپنا یہ جو کوشنٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے زندگی کے لمحے گزرتے جا رہے ہیں، ہر سال مختلف مشقوں سے، مختلف ایکسرسائزز سے زندگی کی یہ شخص آہستہ 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 ہائر اسپریچول انٹیلیجنس کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ اگر آپ اس سفر پر نکل پڑیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اس سفر میں کامیاب ہو رہے ہیں اور صحیح منزل کی طرف روانہ ہے اپنی اسپریچول انٹیلیجنس کے سکور کو بڑھانے میں۔ تو جناب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا بیریئر ہے نا انسان کا اس سفر پر جانے سے، وہ ہے اس کی میں، یعنی کہ وہ شخص جو بنیادی طور پر اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک پرائیڈ اور نخوت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک تالا لگا دیتی ہے اس کی عقل کو، اور اس کے سر کے اوپر ایک بیریئر کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آلریڈی اپنے آپ کو عام تمام چیزوں سے بلند و بالا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک سپریورٹی کی فیلنگ آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو پہلی تازگی کا جھونکا جو آتا ہے نا جو اسپریچول شخص میں، جب وہ ایلیویٹ ہونا شروع ہوتا ہے اسپریچول، یعنی اپنے اس کیپیسٹی کو برین کی ٹو ڈیولپ اسپریچول انٹیلیجنس بنانا شروع کر دیتا ہے، بڑھانا شروع کر دیتا ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اس کو پہلی دفعہ یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں، تم بڑے نہیں ہو۔ دیکھیے، یہ کوئی بڑی جس کو کہتے ہیں ایون آؤٹ کرنے والی کیفیت ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، دنیا کا بہترین موسیقار سمجھتا تھا، بہترین گلوکار سمجھتا تھا، بہت اچھا ڈاکٹر سمجھتا تھا، بہترین فوٹوگرافر، بہت بڑا سائنسدان محسوس کرتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی کارڈک سرجن دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اچانک اسے یہ احساس ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیسا لیولنگ فینومینا ہے نا یہ اچانک وہ اپنے آپ کو عام محسوس کرنا شروع کر دے۔ جی ہاں، یہ ہے اسپریچول انٹیلیجنس کا وہ قدم جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہاں، آپ سیدھے رستے پر چل پڑے۔ تو ایک دم اسپریچولیٹی آپ کی ملاقات کرواتی ہے اس تصور سے کہ کوئی تم سے بڑا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو عظیم ترین ہے۔ تو تم عظیم تو ہو سکتے ہو، لیکن تم ابھی تو عظیم تر بھی نہیں ہوئے۔ عظیم ترین کیسے کہنا شروع کر دیا اپنے آپ کو؟ تو یہ جو تصور ہے نا، اچانک آپ کے سامنے رستہ کھول دیتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ نخوت نے اور پرائیڈ نے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نے آپ کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا تھا لے جا کے۔ آپ کے اوپر پروگرس کا رستہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ آپ تو سمجھتے تھے آپ نے سب کچھ پا لیا ہے۔ ایک دم وہ بند گلی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، اور ایک سیلاب ہے روشنی کا جو اس کے بعد آپ کے انیشلی آنکھیں چکا چوند کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا، میں تو غلطی میں تھا۔ یہ جو تصور، آپ خود سوچیے کہ یہ کتنا ایلیویٹنگ ہوگا، کتنا ایکسٹیٹک ہوگا کسی شخص کے لیے کہ اس کے سامنے جو گلی بند ہو گئی تھی وہ کھل جائے، اور اس کے سامنے لامتناہی سلسلہ، انفینائٹ سلسلہ پاسبلٹیز کا اس کے سامنے آنے لگے، اور اسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ نیچر، یہ کائنات، یہ قدرت عظیم ہے، اور کوئی ہستی عظیم ترین ہے جو اس کی خالق ہے۔ تو یہ جو میں اسے انسانی ذہن کی سٹیٹ آف وزڈم سمجھتا ہوں، یہ ہے وزڈم کی اصل معنی، کہ اپنے آپ کو عظیم ترین نہ سمجھنا بلکہ عظیم تر بھی نہ سمجھنا۔ ایک ایسا شخص جو کسی سفر پر نکلا ہوا ہے، وہ اچانک مسافر بن جائے، جو کسی منزل پر پہنچ گیا تھا وہ منزل سے دوبارہ سے سفر پر نکل پڑے، اور ایسے سفر پر نکل پڑے جو اس کو کبھی منزل کا متلاشی تو رکھے لیکن ہمیشہ مسافر رکھے۔ تو روحانیت وہ کیفیت ہے جو اس شخص کو جسے لگتا ہے کہ وہ منزل پہ پہنچ گیا ہے، اس کو دوبارہ مسافر بناتی ہے،
اور پھر وہ جب اس سفر پر نکلتا ہے تو سفر وسیلہ ظفر بنتا جاتا ہے. وہ اس کی مختلف منازل طے کرتے ہوئے زندگی اور کائنات کے وہ مناظر اور وہ منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کیفیتیں دیکھتا چلا جاتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا اس بند گلی میں رہتے ہوئے اس پر. تو اسپرچویلٹی ذہن کی ایک ایسی روشنی کی کیفیت ہے جو امکانات کا ایک لامتناہی سلسلہ انسان کے سامنے کھول دیتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انسان کو واقعتاً اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا ہے تو اس کو بنیادی طور پر یہ بات پر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا رک جائیں اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسپرچول انسان ہونا ضروری ہے انسانی ترقی کے لیے. وہ شخص ہی انسان کی اعلیٰ ترین منازل کی طرف اپنا سفر قائم و دائم رکھ سکتا ہے جو اسپرچول ہو جائے. اے اسپرچول اینٹی اسپرچول انسان اس سفر پر آگے چل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بند گلی کا مسافر. دیکھا آپ نے اس کا کمال، کیا وزڈم پیدا کیا ہے اسپرچولیٹی نے انسان کے اندر. سو بیسیکلی اس برین کے تمام فنکشنز جس سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو اویلیبل فنکشنز ہیں، وہ مل کر جو کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں وہ اس ذہن کے تمام فنکشن سے بڑی کیفیت ہے. اور وہ اس سے یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ پوٹینشلز تم نے آج تک اپنے برین سے حاصل کیے ہیں یہ کافی نہیں ہیں. یہ کیفیت اس ذہن کو یہ کیفیت دینے والا جو آپ سمجھے فینومینن ہے وہ اسپرچولیٹی. یہ ہے اسٹیٹ آف وزڈم، یہ ہے الٹیمیٹ عقل مندی. ایک تو ہے نا عقل اور ایک ہے عقل مندی. تو یہ ایک فیض کی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نتیجتاً، جس میں کہ وہ اس تمام جو بھی اس کے کیپیسٹیز ہیں ان کو کم تر اور مسافر محسوس کرنا شروع کر دے. اور سوچئے کہ یہ برین بائیولوجیکلی چلتا ہے سٹیمولس کے اوپر. یہاں میں ذرا یہ بتا دوں آپ کو کہ اب میں اسپرچولیٹی کو آپ کو نیورولوجیکلی اور بائیولوجیکلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ دماغ چلتا ہے سٹیمولس کی بنیاد پر، یعنی ایک طرح کا مسل ہے. آپ سمجھیے کہ یہ مسل اگر میں سٹیمولیٹ نہ کروں تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا، اور اگر میں اسے سٹیمولیٹ کرتے جاؤں تو بڑا ہوتا جائے گا. ایسے ہی بنتے ہیں نا مسلز انسان میں. برین بھی ایسے ہی ہے، اگر اس سے تحریک ملے گی بڑا ہوتا جائے گا، یعنی یہ اس کے لیے اور جہدیں کھلتی جائیں گی، اس کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی. اور اگر اس کے سٹیمولس بند ہو گئے تو یہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ شخص جو اپنے آپ کو عظیم ترین سمجھنا شروع ہو گیا تھا، اب آپ اس کو نمرود کہہ لیجئے، اسے فرعون کہہ لیجئے. ہر شخص کے اندر ایک نمرود ہے اور ہر شخص کے اندر ہی ایک فرعون بھی ہے جو اس کو یہ بتاتا ہے کہ تو پہنچ گیا بھائی، تو عظیم ہو گیا، کمال ہو گیا، بادشاہ ہو گیا اپنی فیلڈ کا. اب کیا ہوگا؟ سٹیمولس ختم ہو جائیں گے. تو جب اس کے لیے سٹیمولس ختم ہو جائیں گے، تحریک نہیں ملے گی اسے، کیونکہ اسے پا لی نا منزل. تو تحریک تو اس کا دماغ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا. کیسا انتظام کیا ہے اس برین نے اپنا؟ اس کو یہ تحریک دے دی اسپرچولیٹی کے ساتھ کہ تو مسافر ہے، تو بھی چلا ہے، تو اس منزل سمجھ لیا تھا تو نے اپنی صلاحیت کے لیے، تو کھول دیا نا اس دماغ کی صلاحیتوں کو. تو وہ 7% یا 10% یا 14% پر بیٹھا ہوا وہ برین جو اپنے آپ کو منزل پہ سمجھتا تھا، اب اس کو پتا چلا کہ نہیں 86% اور رہتا ہے بھائی، اور بہت زیادہ انفینائٹ فنکشنز ہیں جو اسے مجھے معلوم ہی نہیں ہے. یہ رستہ کس نے کھولا اس کے اندر؟ اسپرچولیٹی میں. یہ وزڈم کیسے پیدا ہوا؟ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھ سے کوئی بڑا ہے. خوبصورتی ہے کہ اسپرچولیٹی آپ کے اس بڑے سے ایک انتہائی حسین رشتہ پیدا کرتا. وہ رشتہ محبت سے بھی ایک بڑی کیفیت ہے جسے عشق کہتے ہیں. اور میں اگلی جو آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا وہ عشق کے تصور کے حوالے سے فرام اے اسپرچول پرسپیکٹو ہوگی. اس رشتے کو جو ایک کمتر کا عظیم ترین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کو عشق کہتے ہیں. محبت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کمتر کو عظیم ترین کی طرف سفر کرنے کے لیے لے جائے. محبت میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ قائم ہو جائے.
میرا اور میرے یہ جو دوست بیٹھے ہیں اس کمرے میں، ان کا رشتہ کام یہ محبت سے ہو سکتا ہے. جیسے آپ کو پتا نا گاڑی آپ نے یہاں سے لاہور لے کر جانی ہے تو اس کے لیے جو فیول چاہیے وہ ملتا ہے. ہاں وہ محبت کا فیول ہے، آپ ڈالیے گاڑی میں اور چلے جائیے. عام رشتوں میں یہ چل جاتا ہے. لیکن اگر میں نے مریخ پہ جانا ہو تو کیا پیٹرول والی گاڑی سے جا سکتا ہوں؟ نہیں. اس کے لیے مجھے مدار زمین کا توڑنے کے لیے کم از کم 11 کلومیٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے تھرسٹ کے ساتھ باہر جانا پڑے گا. پھر میں اس مدار کو توڑ سکوں گا. تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے ان فیولز کے ساتھ. محبت کے فیول کے ساتھ نہیں آپ سفر کر سکتے عظیم ترین کی طرف. تو عشق اس سفر پر لے جانے کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جس سے اس رشتے میں آپ منازل طے کرتے ہیں. یہ بہت ہائی آکٹین فیول کا نام ہے عشق. پھر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اس کی طرف جو عظیم ترین ہے. اور پھر یہ برین چلتا رہتا ہے اس سفر کے اوپر، وہاں اس منزل کی طرف جاتے جاتے. اور پھر وہ کیا کیا منازل ہیں وہ عشق کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے. اب سے ہوگا کیا؟ جیسے ہی انسان کا رشتہ اس عظیم ترین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو ایک اچانک اس کے اندر انر پیس اور بلس کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اطمینان قلبی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ نے وہ سجدہ کیا تھا تو انتہائی دکھ، غم اور بے کیفی کی کیفیت تھی، جب آپ کو لگتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اس لمحے آپ نے ایسے ایک سجدہ کیا اور آپ کو ایک روشنی سی محسوس ہوئی اندر. آپ کو لگا کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. وہ جو کیفیت تھی نا جس میں آپ کو لگا کہ ایک عظیم ترین طاقت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے آپ کی وہ تمام ضعف، وہ آپ کی ساری کمزوری ختم ہو گئی تھی. آپ کے ارد گرد کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا. وہ بچہ جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ ابھی بھی آئی ٹی سی میں تھا. وہ ابا جو سٹروک کے ساتھ آئی ٹی سی میں تھے وہ ابھی بھی وہیں تھے. وہ سارا کاروبار جو آپ کا ختم ہو گیا اور لٹ گئے آپ اور صفر پر آ گئے، وہ بھی اسی طرح سے لٹا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا؟ ایک سجدہ کیا، کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی آپ کے ارد گرد، جوں کی توں ہے، اور آپ کا تمام دکھ غائب ہو گیا. آپ ایک سکون قلبی میں پہنچ گئے. ان تمام مشکلات کے باوجود جو اس سجدے سے پہلے بھی تھیں، سجدے سے بعد بھی، اب مشکلات تو ہیں، آپ سکون قلبی میں ہیں. یہ طاقت ہے اسپرچویلٹی کی، یہ سپیڈ ہے عشق کی، جس سے کہ آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور ایک انر پیس اور بلس کی کیفیت. نتیجہ یہ شخص جو کہ بھاگا پھر رہا تھا آئی ٹی سی کے باہر، جو کہتا تھا میں اب خودکشی کرنے والا ہوں کیونکہ سب کچھ لٹ گیا، کاروبار ختم ہو گیا، کووڈ-19 نے اجاڑ دیا مجھے سب کچھ. میں نے تو ایک پلازا بنایا تھا اور وہ پلازا اب چلے گا کیسے؟ کووڈ-19 میں دکانیں بند ہو گئی. میں نے ایک سینما گھر کھڑا کیا تھا تو فلمیں لگنا ہی بند ہو گئی ہیں. میں کیا کروں؟ میں نے تو جو کچھ پونجی تھی وہ لگا دی تھی اس پلازا میں بنانے میں. اب سب کچھ لٹا ہوا ہے اس کا. تھوڑی دیر پہلے یہ پھندا لینے والا تھا، اس نے یہ سجدہ کیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اندر سے بھی پرسکون ہے اور باہر مسکرا رہا ہے. ایک عجیب سی کیفیت، ایک ہلکا پن اس کے اندر آ گیا. یہ کام، یہ پیس، ایک ہارمنی کی کیفیت اس میں چلا گیا ایک سجدے سے. کیسی بات ہے! یہ جو تبدیلی آئی ہے نا، یہ ہے اسپرچول ڈائمینشن. اور یہاں میں لفظ سجدہ کو اگین کسی مذہبی روایت کے حوالے سے استعمال نہیں کر رہا. میں یہاں سجدے کو سبمیشن کے معنی میں، دیکھیے جب آپ کسی شخص کی تعظیم میں ہوتے ہیں نا تو آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو اس شخص نے بھی وہاں پر کیا کیفیت پیدا کی کہ کوئی مجھ سے بڑا ہے، اس کے سامنے تعظیماً جھک گیا. جب جھکا اس بڑے کے سامنے، اپنے سے بڑے، تو اسپرچول ہو گیا. جب اسپرچول ہو گیا تو فائدہ کیا ہوا؟ بات تو یہ ہو رہی تھی نا کہ یہ شخص میں کیا، مجھے اسپرچول ہونے میں کیا ملنے والا ہے بھائی؟ تو جناب ایک اندرونی سکون قلب مشکل ترین کیفیتوں میں، اور باہر جو میں پینک اور ریاکٹیو اور سوئسائڈل سٹیٹ میں تھا اس سے چھٹکارا. تو کون نہیں چاہتا کہ وہ یہ صورتحال
کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ کبھی اس پر کوئی ایسی مشکل نہیں آئے گی اور ہر مشکل کا حل اس کے پاس موجود ہے پہلے سے؟ تو جناب آپ کی جو عقل ہے یہ تو آپ کو بند گلیوں میں لے جاتی ہے، وہاں ان بند گلیوں سے آپ کو عشق نکالے گا اور آپ کو وہ انر پیس، کام اور پوائز دے گا، جس سے کہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو کہ پینک ہو کے پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہا تھا، جس نے شور ڈالا ہوا تھا ہر طرف اور ہنگامہ کیا ہوا تھا اور خودکشی پر آمادہ تھا، وہ کیسے پرسکون اور اطمینان میں ہو گیا۔ اور یہ جو ہارمنی اور پوائز اس کی شخصیت میں پیدا ہوتا ہے، یہ اٹس اے پرائس ورتھ گیونگ اینڈ پیئنگ ٹو بی اسپریچول۔ ایسے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص اسپریچول ہے؟ سب سے پہلی نشانی اسپریچول انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر درد دل ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کمزور کو دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھ بھر آتی ہے۔ جب وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو چاہے وہ اس کی تکلیف کا مداوع نہ کر سکے، لیکن وہ اس کے پاس سے گزر نہیں سکتا اس کا ہاتھ تھامے بغیر، اس کے سر پر ہاتھ رکھے بغیر، اس کو یہ کہے بغیر کہ میں سمجھ سکتا ہوں تم کتنے عذاب میں ہو۔ یہ جو ایک کمپیشن ہے نا کسی اور کے لیے اپنی ذات کے علاوہ، یہ پیدا ہوتا ہے اسپریچولیٹی سے۔ ہائی اسپریچول کوشنٹ کے لوگ کمپیشنیٹ ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت ساری سوشل سٹڈیز ہیں، سائنٹیفک سٹڈیز ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ جو لوگ اسپریچول ہوتے ہیں وہ اپنے بول کے پکے ہوتے ہیں۔ یعنی بول کا پکا ہونا پتہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹی ہونا۔ جو کہا اس پر کھڑے رہے۔ وہ کسی فلم کا بہت خوبصورت ڈائلاگ تھا، تھوڑا سا بائسڈ سا ہے لیکن پھر بھی کہہ دوں کہ اس فلم میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مغل اعظم فلم تھی، اس کا ڈائلاگ تھا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہ جو شہزادہ سلیم کا دوست ہوتا ہے نا، وہ انارکلی کو اٹھا کے لے کر آتا ہے اکبر بادشاہ کی قید سے، تو وہ کہتا ہے یہ تم نے کس طرح کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تمہیں وچن دیا تھا، I had given you my word کہ میں انارکلی کو لے کر آؤں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنا وچن پورا نہ کرتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ راجپوت جان ہارتا ہے، وچن نہیں ہارتا۔ یہ انٹیگریٹی ہے جو اس ڈائلاگ میں چھپی ہوئی ہے۔ یعنی آپ اپنی جان بھی دینی پڑے آپ کو تو آپ نے جو کسی کو ورڈ دیا ہوا ہے نا، آپ اس پر کھڑے رہتے ہیں، اس کو انٹیگریٹی کہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی مذہبی ٹرم نہیں ہے، یہ بھی کوئی کلچرل ٹرم نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ، دنیا کے تمام کلچر کے لوگ اس شخص کو سر پر بٹھاتے ہیں جو اپنے بول کے سامنے کبھی کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتا، جو اس نے کہا ہے اس پر قائم رہتا ہے۔ The word of honor and integrity۔ تو یہ ایک کیریکٹرسٹک پیدا ہوتا ہے اسپریچول انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ عجیب سی مستی میں رہتے ہیں یہ جو اسپریچول لوگ ہیں، کچھ ان کو مل جائے تو بھی مست، بہت زیادہ آپ انہیں ریئیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور اگر کچھ چھن جائے نا تو پھر بھی وہ اصل میں یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پاور کی طرف سے آیا تھا، اسی کی طرف چلا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک عجیب سی مستی کی کیفیت ہے، یہ اسپریچولیٹی جنریٹ کرتی ہے انسان کے اندر۔ اور پھر ایسے لوگوں میں ایک کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب دوسروں سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرتے۔ ان کی محبت کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اب تم بیمار ہو گئے ہو، اب دور چلے جاؤ، اب کووڈ-19 ہو گیا ہے، اب میں تم سے مل نہیں سکتا، اب تم انفیکٹڈ ہو، اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میرا تمہارا کیا لینا دینا، میں تو صحت مند لوگوں کو ملتا ہوں، میں تو صرف ان لوگوں کو ملتا ہوں جو جن سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ سکتا ہو۔ ایسے لوگ بعض اوقات اپنے آپ کو اسپریچول سمجھتے تو ہیں، اصل میں ہوتے نہیں، کیونکہ جو اسپریچول انسان ہے وہ کنڈیشنلی صرف صحت مند انسانوں کو اپنے قریب نہیں آتا۔ آپ کو یاد ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام
آپ کو یاد ہے نا حضرت عیسیٰ کا وہ فعل کہ جب وہ نکل پڑے تھے صحت مند لوگوں سے پہاڑی کی اس طرف رہنے والے ان لوگوں سے گلے ملنے کے لیے جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے. سن رکھا ہے نا آپ نے, ذکر ہے, ببلیکل کہانی بھی ہے اور ذکر بھی ہے, اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ کے, اور وہ ان کو جا کر گلے ملتے تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو ہیل کرتے تھے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے اسپریچول لوگوں کی. دور نہیں ہوتے مشکلات والے انفیکٹڈ لوگوں سے, قریب ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ہیل کرتے ہیں. آج بھی کووڈ-19 کا زمانہ ہے نا, تو اگر آپ کووڈ-19 کے سلسلے میں اپنے آپ کو اپنے پیاروں سے دور کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنس کا یہ ترجمہ کر کے کہ ان سے ملنا ہی نہیں ہے, تو آپ غلطی کر رہے ہیں. اسپریچول شخص جو ہے وہ حفاظت رکھتا ہے, وہ یہ ماسک پہنتا ہے, وہ 6 فیٹ کا فاصلہ بھی رکھتا ہے, لیکن ابینڈن نہیں کرتا اس شخص کو جو اس کا دوست ہے. وہ اس کو بیماری کی حالت میں بھی دیکھتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس تک دوائی بھی پہنچاتا ہے, ڈس انفیکٹنٹ یوز کرتا ہے, تمام بیریئر نرسنگ کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو پورا کرتا ہے. ابینڈن نہیں کرتا, بھاگ نہیں جاتا چھوڑ کر. تو اگر خدا نخواستہ یہ والی کیفیتیں آپ کے اندر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا سفر اسپریچولیٹی کے راستے پر دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. صاحب ظاہر ہے ہم بہت دفعہ اسپریچول منازل طے کرتے ہوئے پھسل کے واپس زیرو پر آ جاتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی زندگی میں یہ سفر شروع کرنا پڑتا ہے. میرا آپ سے وعدہ کیا ہے؟ اسپریچولیٹی کی اتنی لمبی تقریر کی میں نے, وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو اسپریچولی ایلیویٹ ہو جائے گا اور اسپریچولی انٹیلیجنٹ ہو جائے گا وہ ریزیلینٹ ہو جائے گا. ریزیلینس کے معنی کیا ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. تو 2 ویڈیوز کا وعدہ, ایک عشق کے بارے میں اور ایک ریزیلینس کے بارے میں. لیکن ریزیلینس عام الفاظ میں اتنی ہی ہے کہ وہ شخص پھر بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. ریزیلینٹ مضبوط اعصاب کے انسان کو کہتے ہیں, جسمانی طور پر بھی اور اعصابی طور پر مضبوط کرنے والی کیفیت ہے اسپریچول انٹیلیجنس.